اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اپنے مالک سے ڈرو۔ کس طرح ڈرے؟ حق تقاتہ، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرے؟ ایسا ڈرو حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اس لیے کہ وہ رب ہمارا اور آپ کا رب ہے، اس لیے کہ وہ مالک کائنات ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب بڑی قوت و طاقت کا مالک ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب ساری سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے رب سے ایسا ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ بکل شیء علیم ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، انہ علیم خبیر ہے، اس لیے کہ وہ باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے، ساری چیزوں کا وہ اور ساری قوت و طاقت کا وہ مالک ہے۔ اس سے بڑی کوئی نہ کوئی طاقت ہے، نہ اس سے بڑی کسی کی سلطنت ہے۔ جیسی اس کی سلطنت ہے، جیسی اس کی قوت و طاقت ہے، جیسی اس کی جو ذات بابرکت ہے، اس ذات بابرکت کے مطابق تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اے ایمان والوں، تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، ان کی ذات بابرکت، ان کی قوت و طاقت کا جو حق ہے، جس طریقے سے ان کے حق کو سامنے رکھ کر کے اس سے ڈرنا چاہیے، ایسے تم ڈرو۔ یہ صفت مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھری پڑی تھی اور کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آج ہم ایمان والوں کی زندگیوں سے وہ صفت نکل گئی ہے، یا تو وہ صفت ہی نکل گئی ہے یا اس صفت کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اور وہ صفت کیا تھی جو صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی؟ ہاں مسلمانوں، صحابہ کرام کے اندر وہ صفت بہت زیادہ تھی، جس صفت کی بنیاد پر پوری دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گیت گنگنا رہی تھی اور گنگنا رہی ہے، جن صفت کی بنا پر تمام کے تمام صحابہ کرام کو پوری دنیا والے سلام ٹھوک رہے تھے، پوری دنیا والے سلوٹ کر رہے تھے۔ وہ صفتیں آج ہماری اور آپ کی زندگیوں سے نکل گئی۔ ہاں مسلمانوں، وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھری ہوئی تھی، جن صفتوں کی بنیاد پر ان صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو فنا کر دیا، اپنی زندگی کو ختم کر دیا اور دنیا کے پیچھے نہ بڑھے، اپنے رب سے جو ہے ڈرنے کا حق ادا کر دیا، جن کی وجہ سے پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا ان کی گیت گا رہی ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا ان صحابہ کرام کو سلام کرتی تھی اور سلام کر رہی ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا صحابہ کرام کو سلوٹ کرتی تھی اور کر رہی ہے۔ اور ہاں مسلمانوں، وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آج وہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے رب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں کھٹکتا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں رہ کر کے، دنیاوی کاروبار میں لگ کر کے، دنیاوی الجھنوں میں رکھ کر کے، دنیاوی چمک دھمک کے رکھ کر کے ہم نے اور آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اپنے رب کا خوف نہیں ہے، اپنے رب کا ڈر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی جو تعریف ہو رہی ہے، ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا ڈر تھا تو اپنے رب کا ڈر تھا۔ سب سے زیادہ اگر کسی کی خشیت تھی، اپنے رب کی خشیت تھی۔ آج ہم ایمان والے جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق ہم اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم اور آپ بھی انہی کے نام لیوا ہے، ہم اور آپ بھی انہی کے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ مگر افسوس مسلمانوں، ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے،
جب اللہ کا خوف آئے گا ساری دنیا کا خوف دلوں سے نکل جائے گا۔ وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھایا، پوری دنیا کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، چاہے دنیا میں کوئی سپر پاور طاقت آ جائے، کسی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ آج ہماری کیا حالت ہے، آج ہماری کیا کیفیت ہے، آج ہمارے اور آپ کا دل کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی بیان آ جائے، اگر کوئی نوٹس آ جائے، اگر کوئی سامنے کھڑا ہو جائے، اگر کوئی سرکاری جو عہدے والا، اگر کوئی نام لیوا ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آ جائے، پورا معاشرہ ڈر جاتا ہے، پورا معاشرہ سہم جاتا ہے، پورا گھرانہ ڈر جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ایسے ہی ہم اور آپ دنیا والوں سے ڈریں گے۔ کبھی کسی کے عہدے سے ڈریں گے، کبھی کسی کی حکومت سے ڈریں گے، کبھی کسی کی طاقت سے ڈریں گے، کبھی کسی نوٹس سے ڈریں گے، کبھی کسی کے بیان سے ڈریں گے۔ آج پورا معاشرہ ڈر رہا ہے، یا تو کسی کی نوٹس کی وجہ سے، یا کسی کے بیان کی وجہ سے، یا کسی کے قانون کی وجہ سے، یا کسی کی سلطنت کی وجہ سے، یا کسی کی حکومت کی وجہ سے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ایسی شخصیت دنیا کے اندر، ایسی پوتر جماعت دنیا کے اندر گزری ہے کہ ان کے دلوں میں اگر ڈر بسا ہے تو صرف اپنے رب کا ڈر بسا ہے، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں بسا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے رب سے ڈریں گے، یہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کا ڈر نہیں ہوگا، یہ دنیا میں رہنے والے چرندوں پرندوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج کا مسلم معاشرہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں سے تو انسان جانوروں تک سے ڈرتا ہے، طرح طرح کے جانوروں سے ہم ڈرتے ہیں، پرندوں درندوں اور چرندوں سے ہم ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت نے جب اپنے دلوں کے اندر سب سے زیادہ اپنے رب کا ڈر بسایا تو پوری دنیا ان کو سلام کر رہی تھی، پوری دنیا ان کو سلوٹ کر رہی تھی، پوری دنیا والے ان سے سہمے ہوئے تھے، پوری دنیا نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جناتوں نے بھی، صرف جناتوں نے نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والے زہریلے جانور بھی ان سے ڈرتے تھے، درندے بھی ان سے ڈرتے تھے، چرندے بھی ان سے ڈرتے تھے۔ اس دنیا نے ان کا تماشا دیکھا ہے، تب صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آیا ہے۔ صرف دنیا میں رہنے والے انسانوں نے ان صحابہ کرام کے سامنے اپنے گھٹنے کو نہیں ٹیکا ہے، انسانوں سے لے کر جناتوں تک، اور جناتوں سے لے کر درندوں تک، اور درندوں سے لے کر چرندوں تک، اور چرندوں سے لے کر تمام دنیا میں رہنے والے زہریلے جانور ان انسانوں سے ڈرتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، آج ہم سے اور آپ سے انسان تو دور کی بات ہے، ایک چیونٹی بھی ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے مسلمانوں کہ ہم نے اور آپ نے اپنے دلوں سے، اپنے زندگی سے اپنے رب کا ڈر ہٹا دیا، اپنے رب کا ڈر ختم کر دیا۔ وہ کیسی پوتر جماعت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، جب صحابہ کرام کی پوتر جماعت دنیا کے اندر تھی، دنیا کے اندر سپر پاور طاقت اپنے ماننے والوں سے، اپنے معبودوں سے، اپنے مالک سے دعا کیا کرتے تھے، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، اے مجھے زندگی چلانے والے، اے میرے ربا، ہم تک جو ہے ان صحابہ کرام کی جماعت کو نہ پہنچا، خاص طور پر عمر بن خطاب کے قافلے کو ہمارے تک نہ پہنچا، سعد ابن وقاص کے جو ہے قافلے کو ہمارے تک نہ پہنچا، عقبہ بن عامر کی جماعت کو ہمارے تک نہ پہنچا۔ یہ دنیا والے سہما کرتے تھے، یہ دنیا والے ڈرا کرتے تھے، یہ دنیا والے اپنے ماننے والوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا کرتے تھے کہ اللہ پوری دنیا میں سارے قافلے والوں کو پہنچا دینا، لیکن ہمارا سامنا صحابہ کرام کے قافلوں سے نہ کروانا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مرد مجاہد ہیں، ان کا قافلہ جب انہوں نے ایران کے اوپر ایران کو فتح کرنے کے لیے ایران کی گلیوں میں چکر لگایا تھا، ایران کے اندر چلے گئے تھے، جو شاہ ایران تھے، ایران کے بادشاہ تھے، ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے محلوں کے اندر اور جو ہے ان کی مجلسوں کے اندر خلبلی مچ گئی، سارے جہاں پوری دنیا کے اندر اس ٹائم خلبلی مچ گئی۔ یہ عرب والے، یہ عرب کا قافلہ ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں تک آ رہے ہیں، نہ جانے اب کیا ہوگا، اب تو ہماری زندگیاں تباہ ہو جائے گی،
گی، ہماری زندگیاں برباد ہو جائے گی۔ یہ عرب کا قافلہ آ گیا۔ جب سعد ابن ابی وقاص کا قافلہ ایران کی گلیوں میں گیا ہے، پورا بادشاہ سہم گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ عرب کا جو قافلہ آ گیا ہے، ان سے ہم سہمے ہوئے ہیں، ان سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، ان سے ہم خوف کو حراست کے اندر ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے؟ تب ان کے درباریوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ابھی جا کر پتہ لگاتے ہیں، ہم ابھی جا کر جاسوسی کر آتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے سعد ابن وقاص کی مجلسوں کے اندر ایران کے بادشاہ نے 2 جاسوس کو بھیجا ہے، جاؤ ان جو ہے مسلم جماعتوں کے اندر، ان صحابہ کرام کی جماعتوں کے اندر، ان عرب کے قافلوں کے اندر جاؤ اور ان کی جو ہے دیکھ بھال کر کے آؤ، وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی کیسی طاقت ہے۔ ہاں مسلمانوں، جب ایران کا جاسوس جو ہے صحابہ کرام کی جماعتوں کے اندر چلا گیا، ان کی صفوں میں شامل ہو گیا اور وہاں اٹھا بیٹھا، انہوں نے دیکھا ان کے پاس کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس اسلحے ہیں، حتیٰ تو یہ ہے ان کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں نہیں ہے، حتیٰ تو یہ ہے ان کے پاس نہ کوئی سامان ہے، جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی جسم کے اعتبار سے طاقت والا بھی نہیں ہے، قوت و طاقت والا بھی نہیں ہے، جسم جو ہے شاندار بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نہتے ہیں، یہ تو پورے ننگے ہیں، یہ تو بھوکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے انہوں نے جاسوسی کر کے یہ سارا پتہ لگا کر کے اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ ایران کے بادشاہ نے پوچھا کیا تم پتہ لگا کر آ گئے؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ وہ تو بھوکے ننگے ہیں، اے بادشاہ ان کے جسم بھی معمولی ہے، اے بادشاہ ان کے جسموں کے اوپر معمولی کپڑا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، اے بادشاہ ان کے پاس تو عورتیں بھی نہیں ہیں، زمانہ گزر گیا ہے، انہوں نے عورتوں کا منہ نہیں دیکھا ہے، اے بادشاہ وہ تو بالکل جو ہے بالکل کمزور مخلوق ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم آرام سے ان کے ایمان کو خرید سکتے ہیں، ان کے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، ہم ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کا وجود مٹا سکتے ہیں، ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اے بادشاہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس نہ کوئی جو ہے جنگ کے آلات ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی خچر ہے، حتیٰ کہ 2-4 کے پاس اگر تلوار بھی ہے وہ تلوار ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، ان سے ہم ڈریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اے میرے درباریوں ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے، یہ سفید پوش یہ بڑے خطرناک ہیں، کہا ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت سعد ابن وقاص کے قافلے میں ایران کے بادشاہ نے ایک جو ہے ایلچی کو بھیجا، جاؤ سعد ابن ابی وقاص سے جماعت میں جانا اور ان سے جا کر کہہ آؤ کہ تم اپنے سب سے زیادہ عقل مند آدمی کو ہمارے بادشاہ کے پاس بھیجو تاکہ ہم آپس میں مصالحات کر لیں، ہم آپس میں معاہدہ کر لیں، ہم آپس میں بات چیت کر لیں۔ تو جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مرد مجاہد کے پاس جب ان کا جو ہے جاسوس اور ان کا ایلچی ان کا قاصد پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس آپ 2 آدمیوں کو بھیج دیجئے، ہمارا بادشاہ آپ کے قافلے والوں سے آپ کے امیر سے جو ہے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے اندر نظر ڈالی، ایک صحابی رسول ہے، ایک مرد مجاہد کے اوپر نظر پڑتی ہے جن کو تاریخ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا حضرت ربیع آپ کھڑے ہو جائیے اور بادشاہ کے دربار میں جائیے اور جو ہے ان کا فرمان اور جو وہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں آپ جا کر ان سے بات چیت کریے۔ ہاں مسلمانوں، یہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ساتھی کو لے کر کے ایران کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اور ان سے پہلے یہ مسلمانوں ان کے بادشاہ نے ایران کے بادشاہوں نے یہ کہا تھا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مصالحت چاہتے ہیں۔ جب ان کے ایلچیوں نے بتایا تھا وہ تو بڑے کمزور ہیں، پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے، وہ بالکل نہتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور بتلائی تھی، انسان سب سے زیادہ حریص، انسان سب سے زیادہ بھوکا خواہشات کا ہوتا ہے، عورتوں کا ہوتا ہے۔ زمانہ گزر گیا ہے، ان عرب کے قافلے والوں نے عورتوں کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان بادشاہوں نے ایک چال چلی کہ حضرت سعد ابن وقاص کے پاس خط بھیجا، آپ تمام کے تمام قافلے والے ہمارے محل کے پاس تشریف لے آئیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس وہ جب چٹھی پہنچی ہے، جب وہ خط پہنچا ہے، ادھر جو ایران کے بادشاہوں نے تمام 2 شاہزادوں کو جمع کیا، دنیا بھر سے خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا اور محل کے دونوں سائڈوں کے اندر ان نوجوان لڑکیوں کو
ان خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، یا تو باریک لباس کے اندر کھڑا کر دیا، یا بالکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا، کہا یہ بھوکے ہیں، یہ ننگے ہیں، یہ جو ہے عورتوں سے دور ہیں۔ جب یہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھیں گے، جب یہ خوبصورت عورتوں کو دیکھیں گے، اور ان عورتوں سے کہہ دیا یہ جس چیز کا سوال کرے، یہ جس چیز کو مانگے، تم ان کے ان ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے ان سوالوں کو پورا کرنا۔ تمام عورتیں ہاتھوں کے اندر گلدستہ کو لے کر کے ننگی دونوں سائڈ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نوجوان ٹولیوں کو لے کر کے، اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر کے، اپنے نوجوان جو ہے صحابہ کو لے کر کے، اپنے نوجوان قافلوں کو لے کر کے جب وہاں سے گزرنے لگے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں کے اندر کھٹک گیا یہ لوگ کچھ چال چلنے والے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کو سلب کرانے کے لیے انہوں نے گندی چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابہ سے کہا، او نوجوانوں، او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فریفتہ ہونے والوں، او محمد رسول اللہ کے دیوانوں، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، پوری دنیا تمہارے گھٹنوں میں آ جائے مگر تم اپنی نگاہوں سے بے حیائی کا ارتکاب نہ کرنا۔ ان نوجوان ساتھیوں نے، ان نوجوان صحابہ نے اپنی نگاہوں کو نیچی کیا اور نیچی کرتے ہوئے گزر گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے اے محمد رسول اللہ، دنیا میں رہنے والے ایمان والے مرد سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ ہاں ہاں مسلمانوں، اگر دنیا میں عورتیں بے حیا ہو جائے، اگر دنیا میں عورت بے شرم ہو جائے، اگر دنیا میں عورت ننگی چلنے لگے، اگر دنیا میں عورت بے پردہ ہو جائے، یہ نہیں کہ ہم عورتوں کو خاندان کو ٹٹلتے پھرے، ہم عورتوں کے پیچھے پڑ جائیں، ہم نوجوان لڑکیوں کو پیچھے پڑ جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے دنیا میں رہنے والے ایمان والوں، اگر دنیا والے میں رہنے والے عورتیں اگر بے حیا ہو جائے تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ یہ نہیں کہ آنکھیں پھاڑ کر تم دنیا میں رہنے والے عورتوں کو دیکھو اور ان کے خاندان پر تم تانا کسو۔ اگر تمہیں دنیا میں کہیں بے حیا کوئی نظر آتی ہے، اگر بے پردہ نظر آتی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے میرے ساتھیوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ امیر کا حکم تھا، تمام نوجوان صحابیوں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، گزرتے چلے گئے۔ عورت بلاتی رہی، لڑکیاں بلاتی رہی، آواز دیتی رہی، کسی نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ سب کے سب گزر گئے۔ ایک کمزور صحابی، ایک بوڑھے صحابی پیچھے رہ گئے۔ ایک اور لڑکی ان کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی اے نوجوان، اے صحابہ، او عرب والوں، تم کون سی مٹی سے بنے ہو؟ ارے تمہارے اندر کون سی صفت ہے؟ تم جو ہے نگاہوں کو اٹھانے کو تیار نہیں ہو۔ جب اس عورت نے اس نوجوان صحابی سے کہا، ان نوجوان صحابیوں نے کہا اے میری بہن، ہم تمہاری عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہاری عزتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں ننگا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے تمہاری عزتوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ آواز اور یہ نعرہ ان عورتوں نے سنا جو ننگی کھڑی تھی، تاریخ گواہ ہے ان تمام نوجوان لڑکیوں نے اسی وقت پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج ہماری اور آپ کی بھی کیفیت ہے، اس لیے مسلمانوں ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریے، اللہ کا ڈر پیدا کریے۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں گے تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو نہیں دلا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔